بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، کیا پاکستان خارجہ پالیسی کامیاب رہی یا ناکام رہی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو واقعہ ہوا، جو 2025 میں جو جنگ ہوئی، جو معمولی جنگ ہوئی، وہ جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کی کیا خارجہ پالیسی کامیاب رہی اور خارجہ پالیسی ہوتی کیا، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کو انسٹاگرام پر مکمل ویڈیو نہیں ملتی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں، وہاں مکمل ویڈیو ہوتی ہے، آپ وہاں ویڈیو مکمل سن سکتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیشنل خبریں دیتے ہیں، لیکن ہم جو غزہ کا معاملہ ہے اس پر اب الگ ٹاپک بنائیں گے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ کون سے ممالک درخواست مسترد کرتے ہیں اور کون سے ممالک درخواست قبول کرتے ہیں، صرف قطر نے ابھی تک قبول کیا، آگے دیکھتے ہیں کون سے ممالک مسترد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ کوئی واضح پیغام آ جائے تو ہم اس پر ویلاگ ضرور بنائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کا مقصد ہوتا ہے قوم کا مفاد۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہمارے قوم کا فائدہ کیا ہے اور ہمارے ملک کے عوام اور ہمارے لوگوں کا اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خارجہ پالیسی۔ مثال کے طور پر آپ کے ملک کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے، یہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خارجہ پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا وہ ہے، اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست بنے۔ اور دوسری ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ یا اپنا الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری خارجہ پالیسی تھی۔ دیکھیے، ملکوں کے درمیان خارجہ پالیسی ہمارے ساتھ جو ملک ہیں، سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ ملک افغانستان ہے، جو مسلمان ملک برادر ہے، اس کے ساتھ چائنا ہے جو ہماری بہت قریبی دوستی ہے تھی، اور اب بھارت جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو پاکستان کو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس وسائل ہو۔ اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑے دشمن ہے وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام خوشحال اور تندرست، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ غریب رہیں اور رہیں۔ دیکھیے، خارجہ پالیسی کیا پاکستان کی کیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کی خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان چائنا کا ساتھ دے گا ہر معاہدے پر۔ اگر چائنا کسی اقوام متحدہ میں یا چائنا کسی معاملے میں ہے تو ہم چائنا کا ساتھ دیں گے۔ ہم چائنا کی مثال کے طور پر آپ کو دینا، ہر جائز ہر ناجائز بات مانیں گے، چائنا ہمارے ساتھ، ہم چائنا کے ساتھ کھڑیں گے۔ اور چائنا کی یہی خارجہ پالیسی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر کام ہر وقت کریں گے۔ تو جس پر سی پیک جو بنا ہے، چائنا اور پاکستان اکانومی جو معاہدہ ہوا ہے، جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی، معذرت خواہ، میں جب PS پولیٹیکل سائنس میں پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی پڑھا تھا تو مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا کہ جو لکھا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ دوستی اور دفاعی اور تعاون میں بڑھانا اور امن اور دوسرے پر ہے۔ لیکن اصل حقیقت ہے کہ امریکہ پاکستان کو جو حکم دیتا ہے پاکستان اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا سوال بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی۔ فلسطین کے معاملے پر پالیسی آئی تو میں حیران رہ گیا کہ پاکستان فلسطین کی آزاد ایک خود مختار ریاست کے قیام تک اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن جو موجودہ دور ہے دیکھ کر اب مجھے اس BS پولیٹیکل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر گیا۔ فورن پالیسی کے بارے میں اتنا رکھتا ہوں جیسا کہ دیکھیے، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ملکوں کے ساتھ رشتہ کیسے رکھتے ہیں۔ دنیا میں 3 ایسی چیزیں ہیں۔ پہلا ہے ایک مسلم ممالک کون کون سے ہیں، جس میں سعودی عرب جو مسلم، ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جہاں بیت المقدس اور مکہ منورہ اور مدینہ ہے، جو ہم سب سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کے حکمران۔ دوسرا ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ مسلم ممالک ہے وہ دبئی امارات، قطر، یہ 3 ممالک، اور ان کے ساتھ جو چھوٹے ممالک، اور سب سے بڑا جو مسلم ممالک ہے جو فوجی لحاظ سے جدید ترین جہازوں اور ڈرونوں سے مشہور ہے،
وہ ہمارا سب سے بڑا ممالک جو ہے وہ ترکی ہے۔ معذرت خواہ کہ میں پاکستان کے ساتھ ایک اور جو ہمارا بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے ملک، اس کا نام بولنا ایران یہ بھی اسلامی ملک۔ ہمارے ساتھ صرف ایک ہی ملک ایسا تھا جو انڈیا ہمارا دشمن تھا، لیکن افسوس کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی کامیاب نہیں رہی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ سب جو تھوڑا سا بھی سیاسی منظر عام رکھتے ہیں اور پاکستان کے لوگ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے اس وقت کیا تعلقات ہیں، وہ مجھے اس کی ضرورت کہنے نہیں۔ دیکھیے یورپ کس کے ساتھ کھڑا ہے کہ امریکہ کے ساتھ۔ یورپ کی پالیسی کیا ہے؟ امریکہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گرین لائن کے بارے میں ہم ویلاگ پہلے بھی بنا چکے ہیں اور اس پر پہلے بہت بات کر چکے ہیں۔ اگر کوئی یہاں فوجی یا کوئی اور کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس پر ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ ضرور کریں گے۔ دوسرا یہ کہ روس دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، فوجی اور ہے، لیکن دیکھیے اب خارجہ پالیسی ہماری روس کے ساتھ کیا۔ اگر عمران خان صاحب ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور جنرل باجوہ کے کہنے کے بعد روس کا دورہ کیا، اس کے بعد عمران خان کا صاحب کیا ہوا وہ پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں یاد رکھ۔ خارجہ پالیسی عوام کے مفاد کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پاکستان کی خارجہ پالیسی شریف خاندان اور زرداری خاندان کی مفاد کے مطابق ہوتی ہے اور ان کے ابوؤں کے مفاد کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی کوئی ایسی مستقبل خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس پر حقیقت واضح کروں، میں مکمل پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کتابوں میں بی ایس پولیٹیکل میں پڑھی ہے اور تمام خارجہ پالیسی جو میں نے دیکھی ہے، حالات و واقعات جو واقعی ہیں ان پر دیکھیں، ایک ملک کی واضح نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو مستقبل جو لوہے پر پتھر کی لکیر ہوتی وہ تھی مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر ہم اینٹ ادھر نہیں، لیکن آج وہ ہماری خارجہ پالیسی تبدیل۔ دیکھیے ملکوں کے حالات آپ جانتے ہوں کہ دنیا میں سب سے جو بڑے واقعات ہوئے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا وہ 1979 اور 2001 جو امریکہ میں واقع ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی بدل گئی۔ اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ آزاد ہو سکی، نہ پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی عوام کے مفاد کے خاطر بن سکی۔ پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان کی ماحولیاتی آلودگی اور تمام خارجہ پالیسی کا حصہ ویدر موسمیات تبدیلی اور دیگر۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان نے 2019 میں انڈیا کے جہاز گرائے اور اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی واضح ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے 8 7 یا 6 طیارے گرائے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی کیا خارجہ پالیسی کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے؟ یہ بہت بڑا ہی سوال ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کی جو اچھی پالیسی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے خارجہ پالیسی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری عوام اور ہمارا ملک۔ پاکستان 2025 میں دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا جس میں سب سے زیادہ لوگ چھوڑ کے جانے۔ دیکھیے ملک سے چھوڑ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر جنگ ہے وہ لوگ اپنی مال اور جان پر بچا سے چلتے ہیں۔ تو پاکستان دنیا کا اور مسلم دنیا کا سب سے بڑا ممالک جو ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے اور اس کے پاس تمام جدید مادی خام کوئی ایسا وسائل نہیں ہے جن کے پاس پاکستانی پاس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے نوجوان پاکستان کے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو دوسری پاکستان کیا خارجہ پالیسی میں بھارت سے آگیا؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ پاکستان کی ٹرمپ تعریف تو کرتا ہے کہ ہم نے بھارت کے جہاز گرائے، لیکن دیکھیے اصل جو ہوتی ہے کیا بھارت کی خارجہ پالیسی کامیاب کس ذریعے رہی ہے؟ بھارت کو جو خارجہ یا سفارتی سطح پر ناکامی کس سے ہوئی؟ دیکھیے سب سے بڑی سفارتی ان کو یہ ہوئی کہ ان کی جو جنگ میں ناکامی ان کا وہ بیانیہ بہت بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ ان کا بیانیہ پاکستان کے جو 9 مئی ہے اس کی طرح تھا کہ وہ مقدمہ وہ ادھر تھانے ان پر مقدمہ بھی درج ہو گیا اور پی ٹی آئی کے 10,000 لوگ بھی گرفتار کر لیے۔ اس لیے جو ان کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو ان کا آپریشن سندور جو دور ہوا، ان کی جو پیچھے ہمارے جوانوں نے ایئر فورس کے جو جوانوں نے ہماری ایئر فورس نے بہت اچھا
کیا اور ان کو جو جواب دیا، لیکن افسوس بھارت ہم پر 4 دن لگاتار حملہ کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم نے ایئر فورس کے جوانوں نے اور ایئر فورس کے لوگوں نے اس کو سخت منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد ایئر فورس کے جواب کے بعد بھارت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، لیکن دونوں ممالکوں کی میں عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ پھر بھی امریکہ نے کیا کہ جنگ بند کریں۔ دونوں ممالکوں نے سر تن جھکا کر وہ قبول کر لیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، کیا بھارت میں سرمایہ کاری آ رہی ہے یا نہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے۔ دیکھیے میرے پاس تو یہ اپنی نمبر نہیں ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہونے پر کیا بھارت میں سرمایہ کاری کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے، اس پر تفصیلات انشاءاللہ شیئر۔ دیکھیے ہمارا سب سے پہلے پاکستان، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ بتائیں گے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے کیا ملک میں کوئی ایسا سرمایہ کاری یا کوئی ایسی بات کہیں کہ لائے ہیں جس پر ہم کہیں ہاں بھائی یہ ہم جو رپورٹیں جو حکومت کی خود کی اداروں کی رپورٹیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس سال کی بدترین اور کم ترین سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو ہم اس بات سے کیسے ایم ایس نیوز کی ناظرین آپ کو ایک خبر دیتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی کون سی اقدامات ہوں گے اور کون سے ایسے فعل ہوں گے جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مکمل اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔